سیالکوٹ شہر کا ایک گاؤں آڈا جہاں پہ آج ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے۔ واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ ایک نومولود بچے کو کچرے کے ڈھیر کے اوپر شاپروں کے اندر بند کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ جب کچرا اٹھانے والے لوگ پٹھان وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ آ کے اس بچے کی لاش کو دیکھتے ہیں تو وہ اہل علاقہ کو بتاتے ہیں۔ اہل علاقہ اس نومولود بچے کو اٹھا کر اس کی تدفین کرتے ہیں۔ اب اس سے 3 دن پہلے ایک واقعہ پیش آتا ہے میرپور کے اندر۔ وہاں پہ بھی ایسے ہی نومولود بچے کو شاپروں کے اندر بند کر کے کچرے کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر ریسکیو والے آتے ہیں، اس بچے کو اٹھا کے اس بچے کی تدفین کرتے ہیں۔ اس سے 4 دن پہلے ایک واقعہ پیش آتا ہے جہاں پہ ایک بچی کو اس کے والدین کی طرف سے زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ پھر ریسکیو والے آتے ہیں، اس بچی کو نکالتے ہیں اور وہ بچی فارچونیٹلی اللہ کے کرم سے زندہ ہوتی ہے۔ پھر ریسکیو والے اس کو جو ہے نا اپنے پاس اپنی کسٹڈی میں لے لیتے ہیں۔ اب یہ 3 واقعات 2025 فروری کے اندر تقریباً ایک ہی ہفتے کے اندر جو ہے نا پیش آتے ہیں۔ یہ واقعات پیش آنا ان کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ فرسٹ ریزن کہ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کس قدر بے حیائی اور بے شرمی بغیرتی بڑھ چکی ہے۔ اب جب پاکستان کے اندر زنا کو پروموٹ کیا جائے گا، نکاح کو مشکل کیا جائے گا تو پھر اسی طرح کے واقعات پیش آئیں گے۔ ہوتا بیسیکلی یہ ہے کہ لڑکیاں زنا کر لیتی ہیں، پھر ان کے پیٹ میں ناجائز بچے ہوتے ہیں۔ اب جب وہ ناجائز بچہ ایک ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو وہ اس کو اون تو کر سکتی نہیں، پھر اس کو پیدائش کرنے کے بعد اس کو قتل کر کے اس کو ایسے کچرے کے ڈھیروں کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور مین ریزن کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ یہ واقعات بڑی سپیڈ کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اب کچھ عرصہ پہلے بچوں کو کڈنیپ کیا جاتا تھا اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا چلتا کہ بچے کڈنیپ ہو کیوں رہے ہیں، ان سے کیا کروایا جا رہا ہے، مطلب ریزن نہیں تھا پتا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ بڑے بھی کڈنیپ ہونے شروع ہو گئے، تو پھر چیزیں انویسٹیگیشن کے بعد سامنے آئیں کہ یہ لوگوں کو اغوا کر کے ان کے جو اندر کے پارٹس وغیرہ، آرگنز وغیرہ ہیں وہ سیل کرتے ہیں، جیسے لیور ہو گیا، ہارٹ ہو گیا، اس طرح کی چیزیں وہ سیل کی جاتی تھیں۔ اب یہ نومولود بچوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن بھی ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے تاکہ کوئی بات اور نہ نکلے۔ ہم اس کو صرف ایموشنلی یا فحاشی کے ساتھ نہ جوڑتے رہیں، وہ نہ ہوگا کل کو بات کو تیسری نکلے۔ باقی اللہ آپ کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ عقل ہدایت دے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔